بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان مخالفت نفس امارہ۔ نفس امارہ کی مخالفت کے بیان میں۔ نفس امارہ کہتے ہیں وہ نفس جو برائی پر آمادہ کرے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ انسان کا جب جسم خراب ہوتا ہے، جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے۔ اسی طرح انسان کا باطن یعنی انسان کا دل ہے، تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو، درست ہو، تو انسان کا سارا جسم ٹھیک اور درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا، وہ دل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو صلاحیت کا محل بنایا ہے، لیکن انسان کا یہ دل کیسے ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اوامر پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کھڑا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے روکے۔ تو یہ ہمارا دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو اس کے لیے جو دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یعنی دل بنانے والے طبیب ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، جن کو ہم پیر کامل یا شیخ کامل یا ولی سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر وہ جو دوائی بتاتے ہیں، اس کا علاج بتاتے ہیں، وہ کریں گے، مجاہدہ کریں گے، تو ہمارا دل درست ہوتا ہے۔ تو اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، اور دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ تو انبیاء وغیرہ کا جو دل ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا نفس ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ انسان کو برائی پر آمادہ نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت ایسی بنا دی ہوتی ہے کہ وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جتنے فرائض واجبات ہیں، ان کو بلا تکلف کرتا ہے، ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اور عام انسان کا جو دل ہے وہ ہے نفس امارہ، یہ ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہم خود اپنا مشاہدہ کریں، جب نماز فجر کا، ہم رات میں سو رہے ہیں، فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور ہماری آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر اور ہمارے ایمان کے اندر ہمارا نفس ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کر پاتا ہے کہ ہم جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بڑی مشکل سے آنکھ کھلتی ہے، کسمساتا ہوا انسان اٹھتا ہے۔ اب یہی انسان اگر محنت اور ریاضت کر کے اور دل پر محنت کر کے اپنا دل کو بناتا ہے، اپنے نفس کو بناتا ہے، تو نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ آدمی جب کوئی انسان تو برائی کا پتلا ہے، انسان سے تو برائی ہوگی، لیکن اس برائی کے بعد جو شرمندگی کا کیفیت ہوتی ہے وہ طاری ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے نفس لوامہ کے اندر۔ تو اس میں جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نفس ہمارا جو چاہے، جن چیزوں کو کرنا چاہے، اس کی ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ نفس ہمارا چاہتا ہے ہم اس دنیا کے اندر شہوات کی اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہٹیں، تو ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، در بیان مخالفت نفس امارہ یا برائی پر آمادہ کرنے والے نفس کی مخالفت کے بیان میں، عاقل باشد کے او شاکر بود۔ عاقل عقلمند کو کہتے ہیں، اور شاکر شکر گزار، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور عاقل بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ وانگ ہے، یہ وانگ ہے اس کے بعد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اور قادر کے معنی قدرت، قابو پانے والا۔ عاقل باشد کہ وہ شاکر بود، عقل مند وہ ہے کہ جو شکر گزار ہو۔ وانگ ہے بر نفس خود قادر بود، اور اس کے بعد یا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ہر وقت کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کے بعد کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وانگ ہے بر نفس خود قادر بود، اور اس کے بعد اپنے نفس پر قادر و قابو پائے ہوئے ہو۔ تو عقل حقیقت عقل مند وہی ہے جو ایک تو اس کے اندر شکر کا جذبہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے۔ حدیث کے اندر بھی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ ہر کے خشم خود فرو خورد اے جماں، باشد او از رستگارانی جہاں۔ خشم کے معنی غصہ، اور فرو کے معنی پست، اسی سے فروتنی آتی ہے، اور خوردن سے خورد ہے، تو اس کے معنی کھانے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن قابو کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ رستگار کے معنی چھٹکارا، اسی کی جمع رستگاران۔ ہر کے خشم خود فرو خورد اے جماں، جو شخص اے جوان اپنے غصے کو پست کر دے یعنی قابو پا لے، باشد او از رستگاران جہاں، تو وہ دنیا کے نجات یافتہ لوگوں میں سے ہوگا۔ تو حدیث کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو پہلوان کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جس کو اپنے غصے پر کنٹرول ہو جائے۔ بود ابلہ ترین مردما کسب اے نفس و ہوا باشد دواں۔ تو بود ابلہ کے معنی بیوقوف، اور ابلہ ترین یعنی بیوقوف ترین، مرد کی جگہ مردمہ ہے، اور کسب اے کے اسب کا مخفف ہوتا ہے، کے اسب اے، اور اس کے بعد ہے دواں، تو دواں کے معنی دوڑنے والا۔ تو کہہ رہے بود ابلہ ترین مردما، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بیوقوف شخص ہے۔ بود ابلہ ترین مردما، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بیوقوف شخص ہے۔ کسب نفس و ہوا باشد، نفس و ہوا دونوں مترادف ہے خواہشات کے معنی میں۔ کسب نفس و ہوا باشد دواں، جو نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہو تو بیوقوف ہے۔ حدیث کے اندر یہ مضمون ہے والعاجز من طبع نفسہ وتمنى علی اللہ، کہ بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے، خواہشات کی پیروی کرے، اور اللہ پر جو ہے امیدیں باندھے، گناہ بھی کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے کہ اللہ میرے ساتھ جو ہے بہت اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ بیوقوف آدمی ہے۔ وانگ ہے پندارد تاریک رائے، خواہد آمرزیدنش آخر خدائے۔ تو وانگ ہے کا ترجمہ نے بتایا تھا، اس کے بعد اور پندارت کا ترجمہ ہے، پندار کے معنی نصیحت کے آتے ہیں، پندار، تو اسی سے ہے یہ۔ اور آمرزیدن یہ معنی بخشنے کے آتے ہیں، اسی سے ہے آمرزید زیدن، اور شین جو ہے ضمیر ہے اس کے معنی میں۔ تو اب پورے کا ترجمہ ہوگا وانگ ہے پندارد تاریک رائے، وہ ناسمجھ سوچتا ہو کہ آخر کار، خواہد زیدنش آخر خدائے، اللہ اسے بخش دے گا۔ تو وہ سوچتا ہے، یعنی وہ جو نافرمانی کرتا ہے یہ سوچ کے کرتا ہے کہ خدا مجھے بخش دے گا۔ خواہد زیدنش آخر خدائے، کہ آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس لیے وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ گرچہ درویشی وہ سخت اے پسر، ہم سے درویشی نباشد خوب تر۔ درویشی یعنی فقیری اختیار کرنا، زہد اختیار کرنا، دنیا کے
میلوں جھمیلوں میں نہ پڑنا، اس سے دور ہو جانا، اس کو درویشی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں گرچہ درویشی وہ سخت اے پسر، اگرچہ اے لڑکے درویشی دشوار ہے، یعنی درویش بننا، دنیا سے زہد اختیار کرنا یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انسان کے دل کے اندر مال وغیرہ کی محبت ہوتی ہے، قرآن میں بھی آیا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے شہوات، لوگوں کے دل کے اندر خواہشات کی محبت ڈال دی گئی ہے، اس لیے آدمی مرتے مرتے تک مال اور اولاد میں پڑا رہتا ہے۔ گرچہ درویشی بہت سخت اے پسر، اگرچہ اے لڑکے درویشی دشوار ہے، ہم سے درویشی نباشد خوب تر، لیکن درویشی سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ ہر کے اورا نفس تو سنرام شد، از خردمندہ نیکو نام شد۔ تو یہ توسن ہے، توسن کے معنی سرکش گھوڑے کہتے ہیں۔ ہر کی اورا نفس توسن رام شد، جس کے نفس کا سرکشی کرنے والا گھوڑا، تو یہ نفس مضاف ہے اور توسن اسی کا مضاف ہے۔ ہر کے اورا نفس توسن رام شد، نفس توسن رام شد، جس کے نفس کا سرکشی کرنے والا گھوڑا موتی اور فرمانبردار ہو جائے، از خردمندانے، خردمند کی معنی عقل مند، اسی کی جمع خردمندہ، از خردمندانے نیکو نام شد، وہ عقل مندوں میں شمار ہوگا۔ یعنی عقل مند وہی ہے جو اپنے خواہشات پر قابو پالے، کنٹرول کر لے۔ بر مراد نفس تا گردی اسیر، صبر بگزین و قناعت پیشہ گیر۔ کہہ رہے بر مراد نفس تا گردی اسیر، اسیر کے معنی قیدی کہتے ہیں۔ نفس کی مراد کا کب تک قیدی رہے گا، انسان کو خطاب ہے۔ بر مراد نفس تا گردی اسیر، نفس کی مراد کا کب تک قیدی رہے گا۔ صبر بگزین و قناعت پیشہ گیر، صبر سے کام لے اور قناعت اختیار کر۔ تو صبر بگزین، صبر سے کام لے اور قناعت کہتے ہیں تھوڑی چیز پر صبر کرنا، زیادہ کا لالچ نہ کرنا۔ تو صبر بگزین، صبر سے کام لے، و قناعت پیشہ گیر، پیشہ گیر یعنی اختیار کر، اور قناعت پیشہ گیر اور قناعت اختیار کر۔ در ریاضت نفس بدرا گوش مال، تا نیندازد تورا اندر وبال۔ تو ریاضت کے معنی محنت، مشقت کے آتے ہیں، اور نفس کے معنی نفس، اور بد اسی کی صفت ہے، نفس بد، برا نفس، اور گوش مال کے معنی کان مروڑنا یعنی سزا دینا۔ تا نیندازد اندر ہو، وبال کے معنی مصیبت۔ تو کہہ رہے ہیں در ریاضت نفس بدرا گوش مال، عبادت میں جفا کشی سے، ریاضت جفا کشی محنت، عبادت میں محنت سے برے نفس کو سزا دے۔ تا نیندازت ترا اندر وبال، تاکہ یہ تجھے وبال و مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ ہر کے خواہد تا سلامت ماند او، از جمیع خلق رو گرداند او۔ ہر کے جو شخص کے، خواہد چاہتا ہے، اور سلامت کے معنی محفوظ، اور ماند ماندن سے باقی رہنا، اور رو گردانت منہ موڑنا، رو گردانی کرنا نہیں منہ موڑنا۔ ہر کے خواہد تا سلامت ماند او، جو شخص چاہتا ہے عذاب خداوندی سے سلامت محفوظ رہنا۔ ہر کے خواہد تا سلامت ماند او، جو شخص عذاب خداوندی سے محفوظ رہنا چاہے، از جمیع خلق رو گردانت او، ساری مخلوق سے منہ موڑ کر اس کا ہو جائے۔ مردمارا سر بسر در خواب داں، گشت بیدار آنکھیں او رفت از جہاں۔ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے تو وہ گویا نیند کے اندر رہتا ہے، اور اس کی نیند کب پوری ہوتی ہے؟ جب اس کو موت آتی ہے تو گویا کہ وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، یعنی اتنی غفلت کے اندر انسان پڑا ہوا ہے۔ تو کہہ رہا مردمہ، مرد کی ہے مردمہ، سر بسر یعنی مکمل،
اور خواب کے معنی نیند۔ مردمارا سر بسر در خواب نہ گشت بیدار آنکھیں او رفت از جہاں۔ مردمارا سر بسر در خواب نہ، لوگوں کو مکمل خواب میں سمجھ، نیند میں سمجھ، لوگوں کو مکمل نیند میں سمجھ، گشت بیدار آنکھیں او رفت، رفتن سے رفت ہے مطلق کا سیغہ ماضی مطلق، گشت بیدار آنکھیں او رفت از جہاں، جو دنیا سے گیا وہ بیدار ہو گیا۔ آنکھیں رنجانت ترا عذرش پذیر، جس سے تجھے تکلیف، رنجیدن سے ہے تو آنکھیں رنجانت ترا عذرش پذیر، عذر کے معنی عذر اور شین ہے ضمیر اس کے معنی میں، اور پذیر رفتن سے پذیر ہے قبول کرنا۔ تا بیابی مغفرت بروئے مگیر، تو بیابی پائے حاصل کرے، اور مغفرت کے معنی بخشش، تو آنکھیں رنجانت ترا عذرش پذیر، جس سے تجھے تکلیف پہنچے اس کا عذر قبول کر لے۔ تا بیابی مغفرت بروئے مگیر، اس سے باز پرس نہ کر، بروئے مگیر اس سے، یہ تقدیم و تاخیر ہے ضرورت شرعی کی وجہ سے، تو اصل ترکیب ہے بروئے مگیر تا بیابی مغفرت، یہ اصل ترکیب ہے، تو کہہ رہے ہیں تا بیابی مغفرت بروئے مگیر، اس سے باز پرس، بروئے مگیر اس سے باز پرس نہ کر، بروئے مگیر اس سے باز پرس نہ کر، تا بیابی مغفرت، تاکہ اللہ تجھے بخش دے، یعنی اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے معاف کر دے۔ اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ سل من قطعک، کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے اس سے ناطہ جوڑ، واعف عن من ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ معاف کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اسی اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے۔ حق نہ دارد، حق نہ دارد، حق نہ دار، دوست خلق آزار را، یہ حق اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ایک نام ہے، یہ ندارت ہونا چاہیے، ندارت۔ حق ندارد دوست خلق آزار را، تو حق ندارد دوست خلق آزار را، حق اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں سے ہو گیا، ندارت نہیں رکھتا، نہیں بناتا، تو کہہ رہے حق ندارت دوست خلق آزار را، نیست ای خصلت یکی دیندار را، حق ندارت دوست خلق آزار را، اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا، خلق آزار را، جو مخلوق کو تکلیف دے، تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا جو مخلوق کو تکلیف پہنچائے، نیست ای خصلت یکی دیندار را، یہ خصلت کسی دیندار کی نہیں ہوتی۔ از ستم ہر کود ہر کو دلے را ریش کرد، آج راحت برو بر وجود خیش کرد، تو ستم کے معنی ظلم، اور دل سے دلے یہ نکرہ ہے، اور ریش کے معنی زخمی، زخمی کرنا۔ از ستم ہر کو دلے را ریش کرد، جس نے کسی کے دل کو ظلم سے زخمی کیا، آج راحت بر وجود خیش کرد، اس نے گویا اپنے وجود پر زخم لگایا، اس لیے کہ جس نے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائی تو ایک دن اس کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور آخرت میں تو اس کو سزا پہنچنی ہے، اس لیے اس نے گویا اپنے ہی کو نقصان پہنچایا۔ آنکھیں در بندے دل آزاری بود، در عقوبت کار او زاری بود، آنکھیں جو شخص دل آزاری، آنکھیں بند کے معنی فکر کے آتے ہیں، آنکھیں در بندے دل آزاری بود، جو شخص دل آزاری کی فکر میں لگا رہے، دل آزاری کی فکر میں لگا رہے یعنی دوسرے کو تکلیف پہنچانے، دوسرے کا دل دکھانے میں لگا رہے۔ آنکھیں در بندے دل آزاری بود، جو شخص دل آزاری کے فکر میں لگا رہے، در عقوبت کار او زاری بود، اس کی سزا ذلت اور رسوائی اور رونا ہے۔ تو در عقوبت کار او زاری بود، اس کی سزا
رسوائی اور ذلت ہے اور رونا ہے۔ اے پسر قصد دل آزاری مکن، وز خدائے خویش بیزاری مکن۔ اے پسر، اے لڑکے، قصد دل آزاری مکن، دل آزاری کا ارادہ مت کر، وز خدائے خویش بیزاری مکن، اور اپنے خدا کی مخالفت پر کمر بستہ نہ ہو۔ خاطر کسرا مرنجا اے پسر، ورنہ خوردی زخم بر جانو جگر۔ خاطر کے معنی دل، اور مرنجا یہ رنجیدن سے ہے، فعل نہیں ہے، مت تکلیف پہنچا، اور خوردی وہی خوردن سے ہے، اور جان کے معنی جان، جگر کے معنی جگر۔ خاطر کسرا مرنجاں اے پسر، اے لڑکے، کسی کی دل کو تکلیف نہ پہنچا، ورنہ خوردی زخم ور جانو جگر، ورنہ تیرے قلب و جگر زخم خوردہ ہوں گے۔ یعنی تو دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا تو تجھے بھی تکلیف پہنچے گی۔ یہی خدا کے سنت چلا رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ آگے ہے، نام مردم جز بنے کوئی مبر، گر ہمیں خواہی کے گردی معتبر۔ نام مردم لوگوں کا نام، یعنی لوگوں کا ذکر، لوگوں کا تذکرہ۔ نام مردم جز بنے کوئی مبر، لوگوں کا ذکر بھلائی سے کر، بھلائی کی سوا مت کر، یعنی بھلائی کے ساتھ کر، لوگوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کر، اچھائی کے ساتھ کر، گر ہمیں خواہی کے گردی معتبر، اگر تو اللہ کے نزدیک معتبر یعنی قابل اعتبار ہونا چاہتا ہے۔ یعنی لوگوں کی غیبت نہ کر، کسی کا تذکرہ کر تو نیکی کے ساتھ تذکرہ کر، غیبت نہ کر۔ اگر تو ایسا کرے گا، اچھائی کے ساتھ فیصلہ کرے گا، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں تو معتبر ہوگا، یعنی اس کا تجھے اجر ملے گا۔ اس لیے کہ یہ غیبت کا الٹا ہے۔ غیبت جس طرح بدترین گناہ ہے، اسی طرح مومن کا ذریعہ خیر کرنا یہ ایک اچھی بات ہے۔ قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم بے حد مکن۔ قوت نیکی کہہ رہے ہیں، قوت نیکی نداری، اگر تو بھلائی کی طاقت نہیں رکھتا، بد مکن تو کم از کم برائی نہ کر۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آدمی صرف بھلائی کرے، نیکی نہیں کرے، برائی اور برائی نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی نیکی نہیں کر پا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی نیکی نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم برائی نہ کرے، یعنی برابر اس طرح معاملہ ہونا، نیکی کرے نہ برائی کرے، کم سے کم اتنا تو معاملہ ہونا چاہیے۔ قوت نیکی نداری بد مکن، بھلائی کی طاقت نہیں تو کم از کم برائی نہ کر، بر وجود خود ستم بے حد مکن، اپنے آپ پر ستم بے حد لا انتہا بے شمار، بر وجود خود ستم بے حد مکن، اپنے آپ پر، اپنے وجود پر بے شمار بے انتہا ظلم مت کر۔ روز زباں، یہ رو فعل امر سے ہے، رفتن سے فعل امر ہے، تو رو الگ ہے، زباں۔ رو زباں از غیبت مردم مبند، کہہ رہے ہیں اصل ترجمہ کا جا تو، یعنی زندگی بسر کر، زندگی اس طرح بسر کر کہ زباں از غیبت مردم مبند، کہ اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت نہ کر، اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت بند کر دے۔ رو جا یعنی زندگی بسر کر اس طرح کہ اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت بند کر دے، تا نبینی دست و پائے خود ببند، تاکہ اپنے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہ دیکھے، تا نبینی تاکہ نہ دیکھے، دست و پائے خود اپنے ہاتھ اور پیر کو بندھے ہوئے، یعنی عذاب کے اندر تاکہ تم گرفتار نہ ہو۔ ہر کی از غیبت زبانش بست نیست، آچنا کس از عقوبت رست نیست، کہہ رہے ہر کی از غیبت، جس نے از غیبت سے زبانش اپنی زبان بست نیست بند نہیں کی، ہر کی از غیبت زبانش بست نیست، جس نے اپنی زبان پر بندش نہیں لگائی، آچنا کس
از عقوبت رستنیس، اسے سزا سے مفر نہیں ہے، یعنی اس کو سزا ملے گی۔ آدمی اگر غیبت کے اندر پڑا رہے گا، غیبت کی بیماری مبتلا رہے گا، تو ایک نہ دن اس کو غیبت کی سزا بھگتنی پڑے گی۔